حضور سے مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے کیوں مانگنا ہے؟ تو پھر سید اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی، وہاں جا کے عرضی پیش کرنا پڑے گی کہ جناب لوگ کہتے ہیں حضور سے کیوں مانگنا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ سارے کہیے ایک دفعہ، یہ زمین و زمان، زمین و زمان۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں، مل کے کہیے ذرا، اٹھیں گے وہاں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، کسی نے ہاتھ نیچے نہیں رکھنے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کی زبان کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس لیے ان سے مانگنا ہے کہ کل کائنات اللہ نے ان کے اختیار میں دی ہے، مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ کس سے مانگنا ہے؟ حضور کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ دوسرا شاہ صاحب نے اہل بیت کی منقبت پڑھی، دو شعر مجھ ناچیز کو بھی سعادت ملی، وہ پیش کر کے تو حضرت صاحب کو بیان کی دعوت دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چلتے ہیں میرے سانس پنج تن کی وجہ سے، چلتے ہیں میرے سانس پنج تن کی وجہ سے۔ اب کو بندہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ جناب پنج تن کی وجہ سے کیوں چلتے ہیں؟ تو بیدم وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں چلتے ہیں میرے سانس، محبت سے کہیے پنج تن کی وجہ سے، چلتے ہیں میرے سانس، محبت سے کہیے چلتے ہیں میرے سانس، چلتے ہیں میرے سانس پنج تن کی وجہ سے، جیتا ہوں زمانے میں پنج تن کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے قیامت والا دن ہوگا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے جناب ہماری بخشش کی دعا کر دیں، حساب کے شروع ہونے کی دعا کر دیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج چلے جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری قومیں آئیں گی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جناب سفارش کر دیں، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ المختصیہ کے پاس ساری اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں ایک دروازہ دکھاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے، کیونکہ آدم چیسی نے کہا تھا کہ یہاں سے کسی کو انکار نہیں ہوتا، یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ موڑا نہیں جاتا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں سارے آئیں گے تو سارے نبیوں نے کہا کہ کیا کہا؟ اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور یہ نہیں کہیں گے چلے جاؤ، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے حضور دونوں بازو پھیلا کے کہیں گے آنا لہا، آ جاؤ میں ہی تمہاری سفارش کروں گا۔ حضور فرمائیں گے آ جاؤ آج میں تمہاری بخشش کروں گا۔ تو اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر لکھنے کی سعادت ملی کہ در در پہ نہ جاؤں گا میں محشر میں بھی، در در پہ نہ جاؤں گا میں محشر میں بھی، ارے بخشش بھی ملے گی مجھے پنج تن کی وجہ سے۔ اور کہتا ہے زمانہ مجھے گدائے پنج تن، کہتا ہے زمانہ مجھے گدائے پنج تن، توقیر یہ عازب کی ہے پنج تن کی وجہ سے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی اہل بیت کی محبت ایسی عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں حضور کی آل کا بھی غلام رکھے، حضور کے صحاب کا بھی غلام رکھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ہم ماننے والے ہیں، ہم پیر نصیر الدین نصیر شاہ کے ماننے والے ہیں، ہم مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی آل کی بھی محبت عطا فرمائے، حضور کے اصحاب کی بھی محبت عطا فرمائے۔